حضور آپ کا ایک شعر ہے، روتا ہوا پہنچا تھا روتا ہوا لوٹا ہوں، ہے ہجر کی دو گھڑیاں پھر ہے وصل کی دو گھڑیاں پھر ہجر مدینہ۔ تو مدینہ شریف پہنچ کر بھی جو ہے وہ آنسو بہتے ہیں، اور آپ کے اور جب آپ وہاں سے پلٹتے ہیں تو پھر بھی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو پہنچنے پر رونا کیسا مدینہ طیبہ میں؟ اب آپ نے جو کہا میں آپ کیا کہوں؟ پھر میں نے آپ کے متعلق جب محبت ہوتی کسی سے ایک عرصے کے بعد، اگر ماں سے ملے گا، باپ سے ملے گا، تب بھی انسان جو ہے خوشی کے آنسو اس کو آ جاتے ہیں۔ اور محبت کا جب غلبہ ہوتا ہے تو وہ غم میں ڈھل جاتا ہے۔ جیسے کہ قصیدہ بردہ شریف میں ایک عاشق کا نقشہ کھینچا ہے کہ اے عاشق تو کیوں روتا ہے، تیری آنکھوں سے خون ملے آنسو کیوں آ رہے ہیں، آخر تجھے کیا ہو گیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ یہ شعر لکھتے ہیں اس میں، نعم سرا طیف من احوا فارقنی والحب یعترض اللذات بالالم۔ جی ہاں، مجھے کسی کی یاد آ گئی ہے، مجھے کوئی یاد آ گیا ہے، اور چونکہ مجھے اس سے محبت بہت ہے، تو محبت جو ہے وہ لذتوں کو درد میں یا رنج و غم میں تبدیل کر دیتی ہے، تو اس لیے میرے آنسو بہ رہے ہیں۔ تو جب کوئی مدینے جائے گا اور مدینے سے اس کو محبت ہوگی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی، تو اس کو خوشی کا نام دو یا جو بھی آپ نام دینا چاہیں، کہ اس کے اندر ایک کیفیات ہوں گی کہ آخا میں مدینہ آ گیا، تو وہ مطلب اس طرح وہ روئے گا۔ اور پھر جدائی تو رلاتی ہے اپنے عزیز کی، جیسے کسی کا انتقال ہو جائے تو لوگ روتے ہی ہیں۔ زندگی میں کبھی مطلب اگرچہ اس کو چین نہیں دیا پھر بھی روتے ہیں، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہی ساری کائنات کو چین تقسیم ہو رہا ہے، سکون بٹ رہا ہے۔ تو ان سے جب جدا ہوں تو ایسا دل کیسا کہ جو نرم نہ پڑے، وہ آنکھیں کس کام کی جو نم نہ ہو، تو وہ دماغ کیسا کہ جو مطلب یعنی کہ اس میں کچھ بھی نہ ہو، یار ہلچل ہی نہ پڑے کہ مدینے سے جدا ہو رہا ہوں، مدینے سے اس کو احساس تو ہونا چاہیے نا۔ تو یوں جیسے ماں سے اس کا لال اس گود سے جدا ہو تو وہ روئے گا نہیں، بچہ جو ہوگا وہ بھی روئے گا نا ماں کی گود سے جدا ہوتے ہوئے۔ جیسے بعض بچے ماں سے لپٹے رہتے ہیں، کوئی دوسرا لے گا تو آئیں گے نہیں، کھینچ کر لے گا تو پھر وہاں کر کے وہ اپنے انداز سے کچھ احتجاج کرے گا، تو وہاں کر کے روئے گا بچہ کہ نہیں مجھے میری ماں کی گود میں چھوڑ دو، مجھے سکون یہاں ہے۔ تو عاشق کو مدینے میں سکون ملتا ہے، جب وہ مدینے سے جدا ہوتا ہے تو وہ روئے گا، تڑپے گا، بے قرار ہوگا، حسرت سے مڑ مڑ کر دیکھے گا کہ اب پھر بلا لیا جاؤں، کاش پھر بلا لیا جاؤں، یا جلد بلانے کی تمنا کرے گا، التجائیں کرے گا کہ آقا فی الحال تو جا رہا ہوں لیکن جلد بلائیے گا۔ تو اپنی اپنی کیفیات ہوتی ہیں، ہونی بھی چاہیے، وہی ہونی چاہیے کہ جس میں مطلب ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، اخلاص ہو اور سچا عشق۔ اب اگر کوئی تکلف سے بھی روتا ہے، رونا نہیں آتا ٹھیک ہے، بد تکلف روتا ہے، کوشش کر کے روتا ہے، اور دکھاوا مقصود نہیں ہے کہ لوگ مجھے عاشق رسول بولیں گے، تو یہ بھی جائز ہے، بلکہ اچھوں کی نقل بھی اچھی ہے۔ یہ تو اس کی ترغیبات حدیثوں میں ہیں، رونے کے تعلق سے خوف خدا وغیرہ میں، دعا میں، اور کہ مطلب نہیں آتا تو بتکلف روئے، یا کم از کم رونے والوں کی جیسی شکل ہی بنا لے کہ اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوتی ہے۔ تو اب اگر کوئی یعنی کہ روتا ہے تو اس کو کوئی کہ یار یہ دکھاوا کرتا ہے، تو یہ کہنے والا تو گناہگار ہو گیا، اس کے پاس کیا ثبوت ہے یہ دکھاوا کرتا ہے؟ نہیں اس کو رونا نہیں آتا، خالی خالی یہ روتا ہے، تو خالی خالی روتا ہے تب بھی جائز تو ہے نا،
تو حدیثوں میں اس کی ترغیب موجود ہے. تو خالی خالی روئے. آج خالی خالی روئے گا، کل بھرا بھرا روئے گا. یار رونے کا آغاز تو کرے. تو یوں مطلب یہ کہ ہمیں کسی رونے والے پر یوں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ بزرگوں کا قول تو ملتا ہے کہ کسی کو روتا دیکھ کر یار غور نہیں کرو، کسی کو روتا دیکھ کر بدگمانی نہیں کرو، تم بھی رونے لگ جاؤ. کسی کا شعر یاد آ گیا مجھے، کوئی روتا ہے تو بھر آتی ہیں آنکھیں میری. میں سمجھتا ہوں مدینہ اسے یاد آیا ہے. رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں. ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں. ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں. یاد نبی میں رونے والا ہم دیوانوں کو لاکھ پرایا ہو پھر بھی اپنا لگتا ہے. لاکھ پرایا ہو وہ پھر بھی اپنا لگتا ہے. ایک غسل ہے ایک غسل ہے کعبے کا، ایک غسل ہے دل کے کعبے کا، ایک غسل ہے سر کے کعبے کا، ایک غسل ہے دل کے کعبے کا. کعبے کو زمزم دھوتا ہے اور دل کو آنسو دھوتے ہیں. کعبے کو زمزم دھوتا ہے اور دل کو آنسو دھوتے ہیں. تو رونا تو بڑی سعادت کی بات ہے، اسے دل دھلتا ہے، دل کا زنگ و میل اترتا ہے. ایک جانور پڑھا تھا میں نے کہ جب وہ سانپ کو کھا لیتا نا تب اس کی آنکھوں تو خود بخود آنسو جاری ہو جاتے ہیں، وہ رونے لگتا ہے. یہاں تک کہ سانپ کا زہر اس کے آنسوؤں کے ذریعے نکل جاتا ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ اس جانور کی طرح جب بندہ مومن مسلمان جب اس سے گناہ صادر ہو جاتا ہے تو گھبراتا ہے، گناہ ہو گیا مجھ سے. اب وہ خوف خدا کی وجہ سے ندامت کے سبب وہ روتا ہے. جب وہ ندامت سے روتا ہے، اس کے آنسو بہتے ہیں تو اس کے گناہ دھل جاتا ہے. الندم و توبۃ، حدیث پاک ہے شرمندگی توبہ ہے. تو یہ رونا جو ہے اگر اللہ کے لیے ہو تو بڑی سعادت کی بات ہے، اور دکھاوے کے لیے کہ لوگ مجھے خوف خدا والا کہیں، لوگ مجھے خوف خدا والا کہیں، لوگ مجھے عاشق رسول کہیں، اس لیے روتا ہے، تب تو جہنم کا حقدار ہے. تو نیت پر کام جو ہے وہ مرتب ہوتے ہیں. تو اپنی نیت صاف رکھے. ریا کا خوف آتا ہے آدمی کو، لیکن یہ بھی لکھا ہے کہ ریا کے خوف کی وجہ سے عمل ترک نہ کرے، کہ ریا کے خطرے کی وجہ سے عمل چھوڑ دینا یہ بھی ریا ہے. عمل جاری رکھے اور ریا کو بھگاتا رہے، مقابلہ کرتا رہے اس کا، کہ شیطان مطلب مسئلے نہ کھڑے کرے، عمل نہ چھوڑے. ورنہ تو آدمی نماز بھی نہیں پڑھ سکے گا. نماز پڑھنے میں بھی ریا تو ہوتی ہے. لوگ بولیں گے نمازی، لوگ نمازی بولیں گے تو نماز نہیں پڑھو بھائی. لوگ بولیں گے رمضان کا روزہ رکھتا ہے تو نہیں پڑھو. داڑھی رکھی ہے، داڑھی والا ہے، ماشاء اللہ مولانا ہے، ماشاء اللہ داڑھی نکال دو، تو یہ تو پھر تو کچھ بھی اپنے پاس بچے گا ہی نہیں نا. تو عمل ترک نہیں کرنا ہے ریا کے خوف سے، ریا کو بھگانا ہے. ناک پر مکھی بیٹھ گئی تو مکھی ناک پر بار بار بیٹھتی تو ناک اپنے کو کیوں چاہیے؟ کیا کبھی دیکھا کسی کو یا ناک کاٹ ڈالو؟ نہ ناک رہے نہ مچھی بیٹھے، مکھی بیٹھے، نہ ناک رہے نہ مکھی بیٹھے. ایسا کوئی بھی نہیں کہتا. مکھی کو چاہے 100 بار بیٹھے گی ہم اڑائیں گے. تو اسی طرح 100 بار ریا کا حملہ ہو، 1000 بار حملہ ہو، 420 بار ریا کا حملہ ہو، ہم ریا کو بھگائیں گے
اپنی ناک نہیں کاٹیں گے مکھی کی وجہ سے، اسی طرح ریا کی وجہ سے اپنا عمل ہم ترک نہیں کریں گے، اللہ سے اس کی پناہ مانگتے رہیں گے، شیطان مردود سے کہ ہمیں ریا کے وسوسے نہ ڈالے، ہمیں تنگ نہ کرے، ہمیں گناہ کی طرف نہ دھکیلے، بلکہ مولا کریم ہمارا عمل جو ہے وہ بس تیرے لیے ہو، خالص ہو جائے۔ تو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ پاک سے مانگتے رہیں گے تو ضرور ہمیں اخلاص کی بھیک مل جائے گی۔ میرا عمل بس تیرے واسطے ہو اخلاص ایسا عطا یا الہی، ہو اخلاص ایسا عطا یا الہی، اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔